اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایوری سنڈے 4 بجے سے شام 7 بجے تک ہیوسٹن ٹائم کے حساب سے. اور آج کچھ تاخیر، کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے اس میں کچھ تاخیر ہوئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو ہم اپنا پروگرام ایگزیکٹلی 4 بجے شروع کر دیں گے اپنی پوری کوشش کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. اور ویورز، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 ویک سے ہم اپنی جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ مقصد حیات یعنی ایم آف اور لائف کے حوالے سے جوڑتے آ رہے ہیں، اور اس کو ہی کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس پروگرام کے ساتھ بھی کہ ہماری زندگی کا آخر مقصد کیا ہے، ہم کس لیے خلق کیے گئے. جس طرح سسٹر ہما تھی میرے پچھلے پروگرام میں، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اس عبادت کو کس حد تک ہم کامیاب بنا سکتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے، کس حد تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے، کہ کس طرح ہم اس کی عبادت کریں. اسی کو ہم اگر کنیکٹ کریں کہ ہم مومن کی پہچان کس طرح سے کر سکتے ہیں، کس طرح سے ایک اچھا مومن بن سکتا ہے، اپنی زندگی کو کیسے سنوارا جا سکتا ہے، اور کس طرح جواب دہ ہو سکتے ہیں آنے والی زندگی میں اپنے خدا کے حضور. تو اسی گفتگو کو یہاں جاری کرتے ہیں، اور میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہے سائمہ عباس صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں، اور میرے لیے نہایت ہی خوشی کی اور فخر کی بات ہوتی ہے جب آپ جیسی ذاکرہ، جتنی بھی ذاکرہ ہیوسٹن میں موجود ہیں، وہ میرے پروگرام میں تشریف لے کے آتی ہیں اور ہمارے ویورز کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو زیادہ سے زیادہ علم ٹرانسفر کرتے ہیں. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور یقیناً یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاسبل ہو سکتی ہیں صرف لائٹ ٹی وی یو ایس اے کی وجہ سے، کیونکہ یہ ٹی وی چینل ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے گھر سے بیٹھ کر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں ان تک جوڑ کے پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ کیا مقصد حیات ہے، ائمہ علیہ السلام سے ہماری محبت، زندگی کا مقصد، یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں افیکٹ رکھتی ہیں. اور خاص طور پہ حالات حاضرہ پہ بھی ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ آج کل کے حالات دیکھے جائیں تو کس طرح کے حالات چل رہے ہیں، چاہے وہ شام کے حالات ہوں، چاہے وہ کسی بھی جگہ کے حالات، چاہے وہ پاکستان کے حالات ہوں، کہیں کے بھی آپ حالات لے لیں تو شیعوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جو حالات کرنٹ افیئرز ہیں اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. مگر آج ہم نے سب سے پہلے جو اپنا گفتگو کا آغاز کرنا ہے وہ تسبیح بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور میں اور سسٹر سائمہ عباس تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ ہم ایسے عمل، کیونکہ اب جو ٹائم ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو حالات بہت خراب سے بد سے بدتر نظر آ رہے ہیں کہ ظہور امام کا وقت قریب آ رہا ہے، اور ہم لوگوں کو استغاثہ مل کے کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. دعائیں مل کے مانگنی چاہیے. ہم نے ماہ رمضان المبارک میں پوری کوشش کی کہ ہمارے تمام ویورز ہمارے ساتھ شامل حال رہیں، اور جس طرح سے قرآن پڑھے گئے، جس طرح سے تسبیحات پڑھیں گی، اسی تسبیح کے بارے میں بھی یہی کرنا چاہیں گے کہ ہم بھی اس تسبیح میں شامل ہوتے ہیں اور آپ بھی ویورز ہمارے ساتھ اس تسبیح میں شامل ہوں. سب سے پہلے اس تسبیح بھی فاطمہ الزہرا کی فضیلت کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں سائمہ عباس صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن، سب سے پہلے تو ہم سب تمام ذاکرین سبھی آپ کے ولایت ٹی وی کے شکر گزار ہیں کہ یہاں آ کر جو ہے نیک کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اور پروردگار سے یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال جس طرح سے دین کے کام اور یہ نیک اعمال ہم سے سر انجام ہم دے رہے ہیں، تو بار الہ اسی طرح تو ہم سے یہ نیک کام انجام لیتے رہنا، اور کبھی ہمارا نعم البدل نہ پیدا کرنا. یہ ہماری پروردگار سے دعا ہے کہ جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے، جو قسمت میں تو نے نیک کام ہمارے لکھے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں توفیقات میں اضافہ کرے، اور اس ولایت ٹی وی کو دن دگنا رات چوگنا ترقیاں دے پروردگار، کہ اس طرح سے ہم دین کے کام کریں. تو اچھا، اب جس طرح سے شہزادی فاطمہ زہرا کی تسبیح کے بارے میں یہ سوال ہے، تو جس طرح میں نے پچھلے پروگرامز میں بھی یہ چیز بتائی ہے
کہ دیکھیے شہزادی فاطمہ زہرا کی تسبیح کے لیے مولانا فرمان کہتے ہیں کہ اگر کوئی دو چیزیں اپنی زندگی میں مطلب اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، کہ ایک سب سے پہلی چیز یہ کہ امام زمانہ کا صدقہ نکالے روزانہ، اور دوسری چیز شہزادی فاطمہ زہرا کی یہ تسبیح یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، 3 مرتبہ یہ ہے اس کے اندر اغیثینی، تو پروردگار عالم اس کی زندگی کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ دیکھیے اگر ہماری زندگی بابرکت ہو جائے گی تو ہمارے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، ہماری عمر میں بھی برکت ہو جائے گی، ہماری صحت میں بھی برکت ہو جائے گی، ہماری ہر چیز بابرکت ہو جائے گی۔ تو یہ تسبیح فاطمہ زہرا آخر ہے کیا؟ دیکھیں شہزادی کا تو فقط نام ہی، کہ اگر ہم فقط شہزادی کا نام یا فاطمہ تو پکارتے ہیں اور اپنی حاجت بھول بھی جائیں تو وہ ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہماری شہزادی۔ تو یہ اس تسبیح فاطمہ زہرا کا کیا مطلب کیا ہے؟ یا مولاتی یعنی اے ہماری سردار، اے ہماری روحانی ماں، اے ہماری شہزادی، اے ہماری بیوی، اے ہماری ماں کہ ہم پکار رہے ہیں ہماری سردار، یا مولاتی یا فاطمہ تو یعنی شہزادی فاطمہ زہرا کو پکار رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اغیثینی یعنی آپ ہماری فریاد کو آئیے۔ تو ہم دونوں نے، میں نے اور کرن نے یہی اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر تمام سننے والے ہمارے اگر اس وقت یہ سب اپنی اپنی حاجتوں کے لیے ایک ایک تسبیح یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی کی پڑھیں، تو ہم جس طرح ہمیں بتاتے جائیں گے کہ ہم نے تسبیح پڑھی ہے، تو انشاءاللہ اس وقت جب ایک ساتھ مل کر ایک مجمع میں 40 لوگوں نے مولا امام معصوم فرماتے ہیں 40 لوگ مل کر بھی اگر دعا کرتے ہیں تو حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب مل کر اس وقت اگر شہزادی فاطمہ زہرا کی یہ تسبیح پڑھیں گے یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، تو انشاءاللہ آپ سب کی، ہم سب کی جو بھی حاجتیں ہیں پروردگار عالم شہزادی فاطمہ زہرا کے توسل سے، شہزادی فاطمہ زہرا کی وجہ سے ہماری ان تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ اور اس تسبیح کی ابتدا کرنے کے بعد اسے زندگی کا معمول بنا لیجئے گا، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ خود آپ اپنی زندگی میں ایک نیا چینج دیکھیں گی، خود دیکھیں گی آپ کی حاجتیں کتنی تیزی سے پوری ہو رہی ہیں۔ تو یہ تسبیح کو جو ہے ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی ساتھ ساتھ اس کو جاری رکھیں، پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ اور جس طرح سے ویور آپ کو بتا رہی ہیں ماشاءاللہ سے تسبیح بی فاطمہ الزہرا، اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو ریگولر نماز میں تسبیح کرتے ہیں اس کی عبادت کی تھی اور اس کو پڑھا تھا، اور اب یہ جس طرح سے عمل بتا رہی ہیں سیما آباد اور صاحبہ، اس کے لیے بھی کرن مولانا فرمان یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اسے بھی ہم کسی واجب نماز کو ایک مخصوص کر لیں شہزادی فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھنے کے لیے، کہ یہ تسبیح ہم کسی واجب، جس طرح ہم وہ تسبیح فاطمہ زہرا پڑھتے ہیں اس کی جگہ اگر ایک نماز ہم روز کی مخصوص کر لیں تو ہماری زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا۔ ہم خود دیکھیں گے کہ ہم بے شک ہماری شہزادی وہ ہماری روحانی ماں ہیں، ہماری سردار ہیں، اور عورتوں کی تو جتنی تیزی سے شہزادی فاطمہ زہرا کے توسل سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور اسی طرح پوری ہوتی رہیں جی انشاءاللہ۔ اور ویورز جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا فارمیٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کال کرتے ہیں اور اپنا نام لکھواتے ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ پر جو بھی جس کی حاجت ہوگی انشاءاللہ اس کے لیے دعا کی جائے گی، اور آپ اپنا نام یہاں پر سسٹر سائمہ کے ساتھ اور میرے ساتھ اپنا نام بھی یہاں پر لکھوا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ پر اپنی حاجت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے ہم سب ایک دوسرے کے لیے آمین کہیں گے، اور ہماری فون لائن آپ کے لیے حاضر ہے، آپ اس پر کال کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم جس طرح ابھی پروگرام کے شروع میں ہم لوگوں نے آپ سے بھی بات ہوئی، اور تمام یعنی ابھی وقتی طور پہ ہماری ذمہ داری کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اور کس طرح سے ہم اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہے ہیں؟ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں ایک طرف تو دنیاوی چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے پاس کہ اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی فیملی ہو، بال بچے آپ کا شوہر اچھا ہو، تو یہ ایک آپ کا امیج ہے کہ اچھی لائف، یہ آپ کا امیج ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، ہمیں اصول دین فروع دین پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی ائمہ علیہم السلام کے حوالے سے گزارنی چاہیے، ان کو دیکھ کر ان کو فالو کر کر زندگی گزارنی چاہیے۔
تو اب ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, مگر اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کے لیے اب میرے پاس ایک کال ہے, میں ایک کال لیتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہے؟ میں حیدری آنٹی. جی حیدری آنٹی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ کا, دعائیں ہیں. میرے رباب فاطمہ 5 تزمیاں پڑھیں گی ماشاء اللہ. اور میں 5 پڑھوں گی, اور سکینہ عباس 1 پڑھیں گے, زینب عباس 1 پڑھیں گے. آواز نہیں آ رہی ہے میرے کو؟ جی 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 بالکل صحیح ہے. حیدری آنٹی آپ 5 پڑھیں گی, رباب فاطمہ بھی 5 پڑھیں گی, سکینہ عباس 5 پڑھیں گے, رباب عباس 5 پڑھیں گے, زینب عباس 1 پڑھیں گے, اور سکینہ عباس 1 پڑھیں گے. 1 پڑھیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو, آواز جزاک نہیں آ اللہ. رہی ہے آپ کی میرے کو؟ جی جی آپ آ رہی ہے. آپ کے ٹی وی کا شاید والیوم زیادہ ہے, اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. نہیں, میں ذرا بڑھا کے سن رہی تھی ابھی. جی جی آواز نہیں آ رہی ہے میری بات تو آپ کو سمجھ جی آ رہی مجھے ہے نا؟ سمجھ آ گئی ہے, آپ مجھے ٹی وی سے سنیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو. جی اچھا, چلو بہت پھر شکریہ, خدا جزاک حافظ. اللہ. اور دوسرے جی میرے کو نے وہ پوچھنا تھا کرن, جی جی کہ عرفات کے لیے لے کے جا رہے ہیں زیارت کو مولانا؟ جی مولانا سب لے کے جا رہے ہیں زیارتوں کے لیے. چلو خدا حافظ, آپ سے سن لیتی میں. اوکے تھینک یو. جی بالکل حیدری آنٹی, بہت شکریہ, جزاک اللہ. خدا تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کی جو ساری بھی حاجتیں پوری کرے, اور پروردگار اس تسبیح کی ایسی عادت ہو کہ آپ اسے عام زندگی میں بھی, اور وہ کوئی ایک واجب نماز کے اندر اس تسبیح کو ضرور پڑھا کریں, پڑھیے گا. جی انشاءاللہ. اور جس حاجت کے لیے بھی آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, یا بچیاں ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں آپ کی, خدا ان کو ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کی حاجتوں پوری کرے. اور حاجت کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے, اور بھی بس آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, جس طرح حیدری آنٹی نے اپنا نام لکھوایا, اور کتنی تسبیحات ماشاءاللہ سے 10 11 12 تسبیحات تو ان کی طرف. یہ شہزادی فاطمہ زہرا کا نام ہی ہے, نام ہی کافی ہے, ان کا نام ہی کافی ہے. بے شک, جزاک اللہ. ویورز آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں ہمیں کال کر کے, اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز جو ہمارے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں شریک رہے اور ہمارا ساتھ دیتے رہے, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہمارے پروگرام کا اسی طرح ساتھ دیں گے. اور حیدری آنٹی آپ کو بتاتے چلے کہ جس طرح آپ نے زیارات کے بارے میں پوچھا, تو عباس بھائی کے پاس اس چیز کی ساری انفارمیشن ہے. یہ ہمارے پروگرام کے بعد فوراً نور ولایت, آپ کو پتا ہے کہ پروگرام آتا ہے مولانا صاحب کا, آپ اس میں کال کر سکتی ہیں, یہ اسٹوڈیو میں لائیو کال کر کے وہاں سے ساری انفارمیشن لے سکتی ہیں. اور انشاءاللہ اگر آپ کو پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے دوبارہ سے کال کر کے پوچھ سکتی ہیں, اگر نمبر کی کنفیوژن ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے مومن کی علامت کے حوالے سے بات کر رہی تھی. تو اگر زندگی کو میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اگر دنیاوی حساب سے دیکھا جائے تو آپ بہت آرام و عیش کی زندگی چاہتے ہیں, اور دوسری طرف دیکھا جائے اسلامک, تو اس میں انسان کنفیوز ہو کے رہ جاتا ہے کہ اگر جو دین کی طرف چلے گئے ہیں تو وہ بہت ہی دینی, بہت پرہیزگار, اور وہ اس طرح کی, اور حالانکہ خدا سیدھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنگل میں جا کر عبادت کرو. بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے بے شک کہا انسان کو کہ اپنی عبادت کو اور اپنے دین کو اور اپنی دنیا کو ساتھ لے کے چلو. یہی تو ہمارا دنیا میں امتحان ہے, اگر ہم لوگ سمجھ جائیں تو بات ہی کیا ہے میرا خیال. تو میرے حساب سے کرن, ہمیں سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ ہمیں بھی اور ہمارے تمام سننے والوں کو, کہ ہمارے مولا جس طرح ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, مولا نے جو اپنے شیعہ کی, اپنے مومن کی پہچان بتائی, تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے, کیونکہ اس دنیا سے جنگل میں جا کے تو ہم عبادت کر نہیں سکتے, یہ حکم ہی نہیں آیا, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے امام جیسا اپنے شیعہ کو, اپنے مومن کو دیکھنا چاہتے ہیں, کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہم آج ویسے مومن ہیں؟ کیا آج ہم ویسے شیعہ ہیں؟ اس بات کو آگے اسی طرح بھی بڑھایا جا سکتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے نا, تو انہوں نے پریکٹیکل ہم لوگوں کو کر کے بتایا ہے. امام علی کی زندگی دیکھتے ہیں اگر, تو انہوں نے خود مزدوری کر کے باغوں میں جا کر, اور کس طرح سے روزی رزق حلال کمایا ہے. صحیح بات, یعنی ساری چیزیں انہوں نے عبادت میں کوئی کسر نہیں, ان کے لیے کوئی مال اور دولت کی کوئی کمی نہیں تھی. بے شک بے شک, اور صرف وہ ہمارے لیے کہ ہمارے لیے پریکٹیکل ایک وہ
تجربہ کر کے دکھایا انہوں نے کہ تاکہ میری پروردگار عالم نے جو ہستیوں کو بھیجا ہے نا، بے شک تو یہ اسی لیے ہماری صورت کے، ہماری مطلب کہ اس مجسم شکل میں جو بھیجا وہ ہمارے لیے بھیجا. بے شک بے شک. کہ ہم دیکھ لیں، کل کو ہم یہ نہ کہہ دیتے نہیں وہ نور کے بنے ہوئے تھے، وہ امام تھے، ہم کہاں ویسے نہیں دیکھی زندگی میں، یہ نہیں دیکھا. ان سے زیادہ دنیا میں کسی نے ہاں دیکھی نہیں ہے. تو یہی دعوے کرنے والے بہت ہوتے ہیں، ان میں توبہ نعوذ باللہ یہ نہ ہوتا کہ ہمارے مومن بھی شامل ہوتے، مگر یہ بہت ہوتے کہ وہ تو نوری تھے، ان کے لیے تو مسئلہ معجزات ہونے کے باوجود. اگر ہم دیکھیں کربلا کے اندر ہمارے مولا علی کا جو کوفے میں گھر ہے، کرن وہاں جا کے اس زمانے میں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہماری شہزادی، کیا کوئی آج ہمیں اتنے آرام اور آسائش کے بستر مہیا ہیں؟ جو بیڈ کیا تھا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا جس پہ سویا جاتا تھا. اب دیکھیے تو کس طرح اذیتیں اٹھائی ہیں اور کس طرح سے منت مانی ہے. تو وہ 3 دن سائل آ گیا گھر پہ، کبھی مسکین آیا کبھی محتاج، تو اپنی روٹی جو بھی روزے رکھے تھے دے دی. تو ہمیں ان کی حالات زندگی جو ہمارے لیے پروردگار عالم نے ایک نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے کہ جن کے قول فعل پر ہمیں عمل کرنا ہے، تو ہم ان کی زندگی کو اگر دیکھتے ہیں معصومین کی، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ اپنے شیعہ کو، اپنے مومن کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. کہ جس طرح سے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے کو جب کوفے میں ظاہری خلافت ملی ہے مولا علی کو، تو لوگوں نے آ کر سوال کیا تھا مولا سے کہ مولا آج جب آپ کو ظاہری خلافت ملی ہے تو آج وہ لوگ بھی اپنے آپ کو آپ کا شیعہ کہتے ہیں جو کل آپ کو مانتے نہیں تھے. مولا اب اس وقت میں، اس دور کے اندر ہم کس طرح سے پہچانے کہ کون آپ کا شیعہ ہے؟ تو مولا نے فقط 2 جملے بیان کیے تھے. مولا نے فرمایا تھا اگر میرے شیعہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو 2 علامتیں دیکھ لینا، 2 چیزیں دیکھ لینا. اگر یہ 2 علامتیں، 2 چیزیں میرے شیعہ میں پائی جائیں تو بس یا آنکھ بند کر کے کہہ دینا یہ میرا محب ہے، میرا شیعہ ہے، میرا مومن ہے. اور اگر یہ 2 باتیں نہ ہو تو آنکھ بند کر کے کہہ دینا یہ میرا مومن نہیں ہے. تو پہلی چیز مولا نے کیا فرمائی تھی؟ وَمُحَافِظَتِهِمْ عَلَىٰ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، کہ جو میرا شیعہ ہوگا، میرا مومن ہوگا، وہ اوقات نماز کی حفاظت کرتا ہوگا، پابندی کرتا ہوگا. دیکھیے مولا نے یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے، جو نماز نہ پڑھے تو وہ مولا کا شیعہ کیسا؟ جو اوقات نماز کی پابندی کرتا ہوگا وہ میرا شیعہ ہوگا. یعنی یہاں مولا کے شیعہ سے مراد اول وقت نماز کی ادائیگی ہے، پابندی ہے. اور دوسری چیز مولا کائنات نے جو فرمائی تھی وَمَوَاسَتِهِمْ مَا أَخْوَانِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمَالِ، کہ دوسری وہ علامت ہے کہ جو میرا مومن ہوگا، میرا شیعہ، میرا چاہنے والا، میرا محب ہوگا، میرا مومن وہ ہوگا کہ جو اپنے مال سے اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرتا ہوگا. اور مولا نے فرمایا کہ یہ 2 علامتیں، کہ ایک اوقات نماز کی پابندی کرتا ہوگا اور دوسری اپنے مال سے اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرتا ہوگا. یہ 2 باتیں اگر کسی میں پائی جائیں تو آنکھ بند کر کے کہہ دینا یہ میرا شیعہ ہے، میرا ماننے والا، چاہنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بے شک، اور مگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب مال آ جاتا ہے تو دنیاوی کچھ آپ پر حاوی آ جاتی ہیں چیزیں. صحیح بات. کہ بعض اوقات دل ہوتا ہے، کہا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پریکٹیکل دنیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جن کے پاس مال ہوگا کبھی دل نہیں ہوگا، دل ہوگا تو مال نہیں ہوگا. یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس کو ہم کیسے لیں؟ کہ پتہ ہے کرن، علماء ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں جی کہ جو ہے نا، جو امام حسین کا چاہنے والا ہے، جو مولا حسین کا چاہنے والا ہے، وہ کسی اور چیز پہ فرما برداری دکھائے نہ دکھائے، پابندی کرے نہ کرے، لیکن ایک چیز جو امام حسین کی ہے نا، جو امام حسین کی زندگی میں سب سے زیادہ نظر آتی ہے، وہ کیا تھی کہ امام حسین لوگوں کی مدد کرتے تھے، مومن بھائیوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے. مطلب یہ جو ہمیں ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، یہ امام حسین کا چاہنے والا کبھی اس چیز کو ترک نہیں کرے گا کہ آپ سے جس طریقے سے بھی ہو سکے کسی کے کام آ جائے. اور اگر ہم امام حسین کا وقت اتنا نہیں ہے اور ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، کہ میں یہ بتاؤں گی کہ انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو ضرور بیان کروں گی. آج تو ہمارا ٹاپک کچھ اور چل رہا ہے کہ امام حسین نے کس طرح سے لوگوں کی مدد کری ہے، کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کس طرح سے مولا حسین جو ہے مدد کرتے تھے لوگوں کی. کیونکہ امام ہے، علم غیب سے جانتے تھے آگے کا بھی حال، اور کس طرح سے جو ہے نا اپنے چاہنے والوں کی، اور جو چاہتے نہیں تھے، جو مانتے نہیں تھے، ان تک کی امام حسین مدد کرتے تھے. بے شک بے شک.
ان کے سارے جتنے بھی ائمہ علیہم السلام ہیں ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو تمام میں آپ کو وہ ان کے ساری وہ محبت، وہ شفقت، وہ صبر، وہ جہاد، وہ ہر چیز نظر آئے گی. ہر پورے ایمان کا پیکر جو ان سے ہمارے اہل بیت ہیں، جن کو ماننا ہمارے لیے فرض ہے، ہماری جانیں حاضر ہیں ان کے لیے. اور جو وقت کے امام کے لیے ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں اپنے مومن بہن اور بھائیوں کو پہچان کروانے کے لیے کہ مومن کی پہچان کیا ہے، ہمارا وقتی طور پر کیا فریضہ بنتا ہے، ہم لوگ کو کس طرح کے عمل سر انجام دینے چاہیے. چاہے وہ کسی کو اگر کرن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی کو ایک گھٹ پانی بھی پلا دیا بے شک ہے نا، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر یہاں تک علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کی اول وقت آپ نماز پڑھنے جا رہی ہیں اور نماز کا وقت ہے اور کسی کا اگر کوئی فون آ گیا ہے، آپ اس کو یہ احساس نہ دیں، آپ اس سے جو ہے نا یہ حکم ہے کیونکہ آپ شرعی کام کر رہی ہیں، خدا کا حکم ہے، پہلے اس کی حاجت روائی کر دیں، ہے نا. مطلب کسی طرح سے بھی آپ کی ذات سے کسی کو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے اور یہی اور دنیا میں کچھ کام بھی نہیں آتا، دنیا اور آخرت میں یہی چیزیں کام آتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم پہ ولایت ٹی وی پر بیٹھے ہیں، جتنے بھی عمل، جتنی بھی کوشش ہم لوگ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ یہ عمل خیر ہے. اس کا جو جزا ہے وہ ہمیں دنیا میں معلوم نہیں کس طرح سے ملے گی، مگر آخرت میں ضرور اس بات پہ یقین ہے ہم لوگ کہ اس سے بہت اچھی کام آتی ہے. اور بے شک آخرت میں بھی ہمارا اور آپ کا سہارا بنے گی کہ ہم نے اپنا جو قیمتی وقت تھا، یہ وقت میں زیادہ قیمتی کہوں گی بنسبت اس کے کہ جو ٹائم ہم لوگ اپنی جابوں پہ گزارتے ہیں یا اپنی عام زندگی کے کچھ کاموں میں گزارتے ہیں، اس سے سب سے زیادہ قیمتی وقت میرے لیے یہی ہے. اور امید کرتے ہیں تمام مومنین اور مومنات کے لیے بھی ہوگا کہ آپ اس وقت سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اس وقت سے آپ قربت محسوس کرتے ہیں اپنے وقت کے امام سے، اپنے خدا سے. وہ تعلق قائم ہوتا ہے ہمارا جو ہم لوگ ایک پل کے لیے اگر آپ لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ خود بخود آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں اپنے امام سے. جس طرح مجھے ابھی وہ صفیہ کامل کی بات یاد آ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے ماہ رمضان مبارک میں ایک وہ سلسلہ جو اس کا شروع کیا تھا کہ 8 بجے صبح میں آپ لوگ صبح اپنی سیل فون میں یا اپنی گھڑیوں پہ الارم لگا دیں اور السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین بولیں. تو ایک وقت میں سب مل کر متحد ہو کر ہم لوگ اس ٹائم پہ بولتے ہیں. اور میرا یقین ہے کہ کئی ویورز نے، اس میں خود بھی میں شامل تھی، کہ میں نے بھی اس بات کو سیٹ کیا، اس الارم کو سیٹ کیا، اور میں بھی اکثریت میں اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز مسنگ ہے. اگر نہیں کہتے ہیں تو بعض اوقات جیسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب بھی یاد آ جائے اب تب بولیں، مگر یہ کہ ہم لوگ کو وہ احساس اور وہ بے چینی سی محسوس ہوتی ہے. یہی چیزیں ہم لوگ اپنی پریکٹیکل لائف میں چاہتے ہیں کہ وہ بے چینی، وہ احساس ہر وقت محسوس کریں اپنے وقت کے امام کے لیے. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا ضروری ہے، ہماری یونٹی ضروری ہے، ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں. جس طرح کل کی ہم تھوڑی سی کانفرنس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہماری ماشاءاللہ ہیوسٹن میں جتنی بھی ذاکرہ اہل بیت ہیں وہ یہاں پر موجود تھیں، اور ہم لوگوں نے بات کی کہ ہم لوگوں کو کیا اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے اپنی مجالس میں، کیا چیزیں ایسی ایڈ کیا کرنی ہے. یہ تو حصہ ہے، چاہے اگر وہ پردے کے بارے میں بات کریں، آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنی کمیونٹی میں جو بھی آپ کے پاس یا آپ کسی بھی امام بارگاہ کے انتظامیہ ہیں تو آپ جو بھی عالم دین آئے ہیں ان سے ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ آج یہ فلاں امام کے مصائب پڑھے جائیں یا فلاں کی شہادت پڑھی جائے، ہم نے یہ منت مانی تھی، یا شہزادہ علی اصغر سے کسی بھی امام سے یا کسی بھی شہید سے منسلک کر دیتے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں وہ مجلس. ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آج بی بی سکینہ کے مصائب پڑھیں، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے. تو اسی لیے میں منتظمین سے خاص طور پہ درخواست کروں گی کہ جب بھی آپ اپنے اداروں میں، اپنے گھر میں مجالس کا سلسلہ شروع کریں تو خاص طور پہ ان باتوں پہ ضرور روشنی ڈالیں کہ ہمارے مجالس میں علمی گفتگو کے ساتھ، دینی گفتگو کے ساتھ ایک لیسن، ایک سبق امیز گفتگو بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے ویور جو مجالس میں تمام لیڈیز اور جینٹس وہاں پہ شریک ہوتے ہیں وہ بھی اس بارے میں ضرور سوچیں کہ اگر پردے کی اہمیت ہے اس پہ ہم کتنا بولتے ہیں، اپنے پروگراموں میں بولتے ہیں، ممبر سے بھی بولنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بولنا چاہیے. فضائل اہل بیت بے شک بہت زیادہ ہیں کہ اگر مجالس کا 1 گھنٹہ بہت کم ہو جاتا ہے، بعض اوقات سمیٹنا موضوع کو مشکل ہو جاتا ہے ذاکرین کے لیے. تو کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے، اور لوگ زیادہ سننا پسند نہیں کر رہے ہوتے، تھکے ہوئے بھی بہت ہوتے ہیں. لیکن میں یہ چیز بہتر سمجھتی ہوں اور یہ ہے بھی بہتر کہ ہمیں جو ہے عزاداری کے مقصد کو فالو کرنا چاہیے.
کہ جو مقصد ہے جو عزادار، تو یہ ممبر بہت بڑی جگہ ہے، تو اس مقصد کو یہاں سے بیان کرنا چاہیے. تو جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بس تھوڑے سے مصائب پڑھ کے اتر آئیے، تھوڑے سے فضائل پڑھ دیں، مصائب پڑھ دیں، دیکھیں ممبر پہ فضائل بھی پڑھنے ہیں، مصائب بھی پڑھنے ہیں، لیکن جو امام حسین کا مقصد تھا، مولا کا مقصد کیا تھا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینے جا رہے تھے امام اور برائی سے روکنے جا رہے تھے. اس مقصد کو بھی بیان کرنا ہے، اور مجتہدین نے جو ممبر پہ جانے کی چیزیں بتائی ہیں ان کو بھی ہمیں فالو کرنا ہے، اور ہر مجلس کے اندر وہ چیزیں آنی چاہیے. تو یہ جو صاحب خانہ اپنے گھر میں مجلس رکھ رہی ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم ذاکرین کو ٹائم کی ایک لمٹ دے کے بھیجا جاتا ہے ممبر پہ. اگر یہ دیکھیں نا، جب آپ کے پاس آپ ذاکرین میں ہم لوگ ہیں، ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کس ذاکرہ کے پاس، اب اگر میں آڈینس ہوں، میں اپنے گھر پہ مجلس کرواتی ہوں، تو مجھے زیادہ پتہ ہے کہ کون سی ذاکرہ ماشاءاللہ بہت علم کے اس درجے پر ہیں، ان کے پاس بہت نالج ہے. بعض ذاکراؤں کے پاس ایسے آپ کے پاس روایتیں میں خدا نہ خواستہ کسی ذاکرہ پہ تنقید نہیں کر رہی ہوں، نہ کسی کو برا کہہ رہی ہوں. میں ایک جو پڑھانے والے مجلس ہوتے ہیں، پڑھوانے والے جو ہمارے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں، پہلی چیز کرن میں یہ کہوں گی، جس ذاکرہ کا آپ انتخاب کر رہی ہیں، یہ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو عملاً اس پہ پوری اتر رہی ہے. بے شک ہے نا، نعوذ باللہ خیر میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا حجاب صحیح ہے نا، ساری چیزیں وہ علم رکھتی ہیں، ہے نا، کہ وہ ممبر پہ جا کر جو ہے آپ کو، اور آپ نے جس مقصد کے تحت یہ عزاداری یہ مجلس گھر میں برپا کی ہے، وہ اس ممبر کے حق کو ادا کر سکتی ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں ذمہ داری ہے نا، ہر چیز کی ذمہ داری ہے. جیسے ہم اپنے بچے کی عام مثال دیتے ہیں کہ اگر میں خود حجاب نہیں کرتی ہوں، فرض کریں میں باہر جاتی ہوں، میں حجاب نہیں کرتی ہوں، تو میں اپنی بچی کو کہتی ہوں کہ ہاں نہیں تم پر حجاب واجب ہو گیا، تم کرو، تو وہ پلٹ کے ایسے ہی کہے گی کہ ماما آپ خود تو کرتی نہیں ہیں. اسی طرح ذاکراؤں کی اور ذاکرین کی بھی، اور جو علماء کرام بھی آتے ہیں، سب کی یہی ذمہ داری. اسی طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی کس طرح کی ہے. یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہم جیسے لوگوں کی ہے، جو ان کو یہ موقع دیتے ہیں، ان کو یہ اتنی بڑی ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ لوگ ممبر پہ ہیں. بے شک یہ جن کا ذکر ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش لے کے چلے تھے کہ ہم تھوڑی سی باتیں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے کہ کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا باتیں ہونی چاہیے. اب مجالس کا سلسلہ بے شک فضائل اہل بیت، مصائب اہل بیت اتنے زیادہ ہیں کہ ہم لوگ کو ان کو بھی بیان کرنا ہے، مگر حالات حاضرہ کو نہیں چھوڑنا ہم لوگوں نے. کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح شیعہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، جتنا قتل و غارت ہو رہا ہے، اور جس طرح سے عام میڈیا میں پبلک میں آپ کی خبروں کو چھپایا جاتا ہے، جس طرح ابھی یہ پچھلے دنوں اگر ہم لوگ واقعہ لے لیں تو شیعہ نیوز پہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا سکندر کا، جنہوں نے اسلام آباد کو ایک بندے نے یرغمال بنا لیا، اور کتنی بڑی اس کی ہیڈ لائنز، تمام میڈیا اس کی طرف مصروف تھا، مگر اس کے پیچھے وجوہات کچھ اور تھیں. اگر دیکھا بعد میں اس کے جو یہ راز کھلے تو وہ ظاہر ہے میڈیا کا دور ہے، اب ہر چیز آرام سے فاش ہو جاتی کہ اس کے پیچھے کیا راز تھے. وہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو لاشیں وہاں سے شام سے آئی تھیں، وہ ان بدبودار لاشوں کو چھپانے کے لیے ان کو ٹائم چاہیے تھا تاکہ اس کو میڈیا کور نہ کرے، اور میڈیا کی ایک اٹینشن کو وہاں پر لگایا گیا کہ آپ لوگ اس کو کور کریں، اور پیچھے سے وہ تمام پولیس فورس کو بھی لگا دیا گیا. وہ ساری طالبان، لشکر جنگوی، القاعدہ، وہ تمام تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے، اور ان لوگ اسکیم کے تحت. تو ایک چیز اور بھی نظر آتی ہے پاکستان میں، دیکھا جائے خاص طور پہ اگر پاکستان کی بات کروں تو حالات بہت خراب نظر آ رہے ہیں. جو دیکھا جائے اگر ان کی پچھلے دنوں جہاں تک میں نے اپنی جگہ پہ دیکھا، اپنی جگہ پہ باتیں، یہ میری اپنی سرچ ہے کہ میں نے اس کو کس طرح سے اس خبر کو دیکھا کہ جہاں پر وہ ایک ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اور نواز شریف اور دوسرے کئی علماء جو ان سے ہیں دوسری تنظیموں سے وہ شامل ہوئے، اور اس خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے بیٹھ کے ایک مہم بنا رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے. اس میں کوئی بھی ہمارے شیعہ جو عالم دین ہیں وہ نظر نہیں آیا مجھے. تو اس بات میں بارے میں بڑی تشویش، جو لوگ جن کے لوگ شہید ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں. یعنی انہوں نے اتنی حکومت کی لاپرواہی اور بے حسی چل رہی ہے. اس کے لیے ہمیں خود کی اپنی یونٹی ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو متحد کر کے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم سے سامنے آئیں.
تو इसमें व्यूअर्स आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी कोई राय है तो आप हमसे वो भी शेयर कर सकते हैं, और अगर इसमें कुछ गलती है तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। अभी जिसे हमने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया तस्बीह वी फातिमा तो ज़हरा, तो मैं चाहूंगी कि एक दफ़ा फिर से हमारे व्यूवर्स के लिए आप रिपीट कर दें। और व्यूवर आप हमें 9255233766 पर कॉल करके अपना नाम लिखवा सकते हैं। जी, तस्बीह के बारे में। हाँ, जिस तरह से हमने ये कहा कि आपकी भी जो हाजितें हैं और हमारी भी, तो ये एक साथ मिलकर पढ़ने से कि या मौलाती या फातिमा तो आगई सीनी, यानी या मौलाती है हमारी सरदार, हमारी रूहानी माँ, या फातिमा तो शहजादी फातिमा ज़हरा आगई सीनी, यानी हम आपसे फरियाद करते हैं। तो इंशाअल्लाह इस ज़िंदगी इस तस्बीह को अभी जितने भी व्यूअर्स, जितनी कॉल भी आई हैं और सब मिलकर पढ़ते हैं, और हम भी यहाँ से ये विर्द जारी किया है, तो सब एक साथ पढ़ेंगे तो आप सब की जिसने भी पढ़ी उन सब की जो भी हाजितें हैं, और हम सब की परवरदिगार आलम शहजादी फातिमा ज़हरा के वसीले से उन तमाम हाजात को पूरा कर देगा। और इस तस्बीह फातिमा ज़हरा को वाजिब नमाज कोई भी एक बना लीजिएगा कि आप जिसमें इस तस्बीह फातिमा ज़हरा को, जनाब फातिमा ज़हरा की इस तस्बीह को वाजिब नमाज में पढ़े, इसको कंटिन्यू रखिएगा बाद में भी। और व्यूअर्स, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आप हमें कॉल करके इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9255233766, इस पर कॉल करें और आप भी अपना नाम लिखवाएं, जिस तरह हैदरी आंटी ने माशाल्लाह से लिखवाया, और उनके ही 12 तस्बीह मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपके लिए और आपके मरहूमीन के लिए यहाँ पर दुआ करवाएंगी समा अब्बास साहिबा। तो हम लोग अभी मोमिन की पहचान के हवाले से बात कर रहे थे। जिस तरह अभी आपने बताया कि मोमिन की पहचान कैसी होनी चाहिए, मौला अली का हवाला दिया आपने कि नमाज के बारे में, और अपने जो माल से मोमिन बहन और भाई उनकी मदद की जाए, तो ये तमाम चीज़ों को देखते, मगर इससे हुब्बे दुनिया से क्या आप मिसाल लेंगी कि किस तरह से इंसान? देखिए किरण, सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगी कि देखिए हमारे 5वें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं। मेरे पास एक कॉल है जी, इंशाल्लाह मैं समझ को जाएगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर कौन, कहाँ से बात करी? मेरा नाम जाहिदा है और मैं ओहायो से बात कर रही हूँ जी। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और जज़ा दे। शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देती हूँ तमाम मोमिन की खिदमत में, और ख़ास कर इमाम ज़माना अजल्ला मुबारक पाक परवरदिगार हम सबको अहले बैत की खुशियों के साथ खुशियाँ नसीब हों, हमने मनाना नसीब हो। तो अभी आप कोई तस्वीर की बात कर रहे थे, तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं? जी जी, मैं आपके लिए ज़रूर रिपीट करूँगी। और अब वो तस्वीर पढ़नी चाहेंगी? अभी मैं आपका नाम लिख लिया मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, मैंने आपका नाम लिख लिया है। अगर अभी आप मुझे टीवी से सुनिएगा, वो दोबारा से हम रिपीट करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो मैं अभी पढ़ लूंगी इंशाल्लाह। जी जरूर जरूर। हर नमाज के बाद पढ़नी है? ये आप दोबारा से वो बताती हैं, टीवी पे बताती हैं, आप सुनिए टीवी से, हम इंशाल्लाह आपको दोबारा से बताते हैं इसकी तस्वीर। अच्छा, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जज़ाकल्लाह सिस्टर ज़ाहिदा, आप सुनिए जी तस्वीर। हाँ, तो ये जनाब फातिमा ज़हरा की ये तस्वीर, या मौलाती यानी ए हमारी सरदार, ए हमारी शहजादी, या फातिमा तो यानी हम अपनी बीवी को मुखातिब कर रहे हैं, शहजादी फातिमा ज़हरा का नाम ले रहे हैं। अगैसीनी यानी आप हमारी फरियाद, आपसे हम फरियाद कर रहे हैं, आप हमारी हाजित रवाई कीजिए, आप हमारी मदद को आइए, आपसे हम इस्तिग़ासा कर रहे हैं। क्या है? या मौलाती या फातिमा तो अगैसीनी, और इसका जैसे मैंने अभी आपको उर्दू में भी समझा दिया। और इस तस्बीह के लिए मौलाना फरमान ये बयान करते हैं कि अगर कोई ज़िंदगी में दो चीज़ें अपनी बांध ले तो उसकी ज़िंदगी बाबरकत हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ कि वो इमाम ज़माना का सदका निकाले रोज़ाना, और दूसरी चीज़ अपनी कोई भी एक वाजिब नमाज में शहजादी फातिमा ज़हरा की इस तस्बीह को पढ़ता रहे, और वो तस्बीह यही है, या मौलाती या फातिमा तो आगईसीनी, यानी है हमारी सरदार, हमारी शहजादी फातिमा ज़हरा, आप हमारी फरियाद को आइए। तो ये तस्बीह का आज हमने ये सिलसिला शुरू किया है। परवरदिगार आलम आप सब की और हम सब की जो भी जायज़ हाजात हैं उन्हें पूरा कर दे, और शहजादी के वसीले से।
اور سسٹر سائدہ میں نے آپ کا نام لکھ لیا ہوا ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ اس تصویر کے بعد اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اور خدا آپ کی بھی، اللہ تعالیٰ آپ کی جائز حاجتوں کو پورا کرے، اور جس بھی حاجت کے لیے، جائز حاجت کے لیے پڑھ رہی ہوں تو وہ انشاءاللہ جلد قبول ہو جائے۔ اور ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے مومن کی علامت اور پہچان کی۔ ویورز آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 9255233766، اور آپ ہمیں یہ بھی سجیشن دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کو اور کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ایگزیکٹلی ہمارا پروگرام 4 بجے شروع ہو جاتا ہے، اور 4 بجے سے 7 بجے تک ہمارا یہ پروگرام کنٹینیو رہتا ہے ایسٹرن اسٹوڈیو سے۔ تو آپ ہمیں ایوری سنڈے یہاں سے اس پروگرام کے توسل سے واچ کر سکتے ہیں، اور اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں ہمیں کال کر کے، اور ہمیں آپ کی سجیشن کا ویٹ رہے گا کہ ہم آپ کا انتظار کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے اور اس پروگرام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور وہ جو ٹاپک آپ سننا چاہ رہے ہیں ہم اس حوالے سے ان کو تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو جی ہم مومن کی علامت کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور حب دنیا کے حوالے سے، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ کیونکہ کرن سب سے پہلی چیز یہ کہ اب میں جیسے بیان کرتی ہوں کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں 2 نور ہوتے ہیں، ایک خوف خدا کا نور، ایک خدا سے رحمت کی امید کا نور۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نور جو ہے مومن کے دل میں ایکول ہوتے ہیں، بالکل برابر ہوتے ہیں۔ یعنی خوف خدا اتنا ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اتنی عبادت کر لے، لیکن اگر ایک گناہ بھی سرزد ہو گیا تو میں بخشا نہیں جاؤں گا، کیونکہ خدا قہار ہے، خدا جبار ہے۔ وہ اس طرح سے خدا کو بارے میں سوچتا ہے، اور خدا سے رحمت کی امید کا نور اس قدر ہوتا ہے اس کے دل کے اندر کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میری پوری زندگی اگر میں نے اتنے گناہ کر لیے کہ تمام ریت کے ذرات کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر کر لیے، تو بھی پروردگار عالم مجھے بخش دے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ یعنی خدا سے خوف خدا، خدا کا خوف اور خدا سے امید، یہ دونوں نور جو ہے نا اس کے دل میں برابر ہوتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، ہم مولائے کائنات کے، بے شک ہم علی والے ہیں، علی علی کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم مولا کے ماننے والے ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ علی ہمیں جنت میں بھیجوا دیں گے، لیکن تھوڑی دیر کو اگر ہم نے یہ سوچے کہ دیکھیں جنت اللہ نے بنائی ہے اور مالک علی کو بنا دیا ہے نا، تو جو مالک جس کو پروردگار عالم نے جنت کا بنایا ہے، مولا علی کے خود خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ جب مولا کائنات مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں سے تیر نکال لو پتہ نہیں چلتا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے عقلوں سے فیصلہ کیجئے کہ جنت اللہ نے بنائی، مالک علی کو بنا دیا، کیا علی اللہ کے گناہ گاروں کو جنت میں بھیجیں گے؟ ہے نا، علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، باقاعدہ مولا کھڑے ہوں گے اور اس طرح سے ایک ایک کو بھیج رہے ہوں گے، اے جہنم یہ تیرا، اے جنت یہ تیرا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے کرن نے شروع سے یہ کہا کہ مومن کیا وجہ ہے کہ ہم اس عمل پہ پورا نہیں اتر پاتے جیسا ہمارا امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اب جب کہ ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہونے والا ہے اور امام زمانہ کا ظہور بہت قریب آ چکا ہے، تو بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا وجہ ہے کہ ہم اس پہ پورا نہیں اتر پاتے۔ تو سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ ہے کہ ہم جس طرح میں بیان کر رہی ہوں کہ ہمارے دل میں جو ہے نا خدا سے کی رحمت کا، کی امید کا نور بہت زیادہ ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نور برابر ہونے چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بہت ہے۔ اب کل جیسے جس طرح سے ہماری میٹنگ چل رہی تھی، تمام ذاکرین جمع تھی، تو ہم اکثر یہی سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ لوگ کیوں آخر شادیوں کے اندر مکس گیدرنگ رکھتے ہیں، جب سب جانتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو نہیں، یہ اس طرح سے شیطانی عمل رکھنے کے بعد اہل بیت کہاں آئیں گے، ہے نا۔ انسان جس کو مہمان بلاتا ہے تو اسی طرح سے وہ میزبانی بھی کرتا ہے۔ تو ہم جب ایک طرف زبان سے تو مولا کو پکارتے ہیں، لیکن ہمارا عمل ویسا ہے جیسا امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جس طرح سے مکس گیدرنگ اور یہ میوزک جس طرح رکھی جاتی ہے، کیا پیرنٹس نہیں جانتے، والدین نہیں جانتے کہ ہماری جو ماں شہزادی فاطمہ زہرا ہیں کہ وہ کس قدر ناراض ہوں گی
ہے نا. اور جس طرح سے ایک واقعہ مجھے بڑا اچھا یاد آیا ہے کہ محمد علی رجائی جن کا جو ہے شہید کر دیے گئے تھے, اور وہ جو خانم رجائی تھیں وہ جب ایران سے آئی تھیں پاکستان, اور انہوں نے جب پاکستان آ کر ایک شادی میں شرکت کی, اور شرکت کرنے کے بعد جب انہوں نے مکس گیدرنگ اور یہ میوزک دیکھا تو زار و قطار آنسوؤں سے چیخیں مار مار کر روئی تھیں. وہ صرف یہ کہہ کر روئی تھیں کہ ہمارے جو چاہنے والے تھے, ہمارے جو سربراہ تھے, انہیں شہادت ملی تو ہم خوش ہوتے ہیں اس دین کے لیے. تو یہ جس چیز کے لیے انہوں نے شہادت انہیں ملی ہے تو آج اس کی اس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو ہم مطلب کہاں ہیں ہم, کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ جو ہے ہم اہل بیت کو خوش رکھ کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے سب سے بڑی جو وجہ ہے یہ دنیا کی محبت ہے, کہ اس دنیا کی محبت کے پیچھے جو ہے ہم بڑی بڑی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں صرف اس دنیا کی محبت کے پیچھے. یاد رکھیے سورہ یونس کے اندر, سورہ یونس کی آیت کا نشان ہے 7 نمبر کی آیت. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا وطمعوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. پروردگار عالم سورہ یونس کی 7ویں آیت میں کہہ رہا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا, تم کیا اس دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے؟ ان الذین لا یرجون, کیا تم نہیں جانتے, تم اس دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو, کیا تم نہیں جانتے لقانا, تمہیں میرے پاس آنا ہے, ورضوا بالحیات الدنیا, تم اس دنیا کی زندگی سے راضی ہو, وطمعوا بها, اور بہت مطمئن ہو, ان الذین هم عن آیاتنا غافلون, اور تم اللہ کی نشانیوں سے غافل ہوئے ہوئے ہو, غافلون غفلت اختیار کیے ہوئے ہو, اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. یاد رکھو تم جو یہ غفلت اختیار کیے ہوئے ہو, جانتے ہو پروردگار کے حکم کو, اس کا عام اس میں جو ہے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں, جانتے ہو پروردگار کیا چاہتا ہے لیکن تم غفلت اختیار کیے ہوئے ہو, تو یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون, دوزخ کی تڑپتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں, یہ اعمال, یہ گناہ جو ہمیں خدا سے دور کر رہے ہیں, اور خود کتنی جگہوں پہ ہمیں خود اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, خود ہمیں جو ہے اپنی ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے, اپنا دیکھتے رہنا ہے اپنے آپ کو, کہیں ہم ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے, ہر وقت اپنی تربیت کرنی ہے ہمیں. تو یہ چیزیں جو دنیا کی محبت میں آتی ہیں, خدا سے رحمت کی امید کا نور ہی ہوتا ہے, خوف خدا دور ہو جاتا ہے, تو یہ چیزیں جو ہمیں دنیا کی طرف لگاتی ہیں, تو رب ذوالجلال بتا رہا ہے کہ تم اگر اس دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے اور بہت مطمئن ہو, تو یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون, تمہارا ٹھکانہ دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ جس طرح سورہ مدثر میں بھی پروردگار عالم نے کہا کہ جس طرح جب جو لوگ نہیں مانے, نہیں عمل کیا, جانتے تھے خدا کی نشانیوں کو, جانتے تھے امام کیا کہہ رہے ہیں, جانتے تھے رب ذوالجلال کیا کہہ رہا ہے, اور جب ایک مرتبہ وہ دوزخ والے جہنم میں چلے جائیں گے, جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, تو ایک مرتبہ جنت والے جہنم والوں سے یہ سوال کریں گے, ما سلککم, سورہ مدثر کی آیت ہے, ما سلککم فی سقر, تمہیں کیا چیز جہنم میں لائی. اب ان کا جواب سنیے, وہ کہیں گے قالوا الم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ولم نکو نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم بہت سے گناہ دنیا کی دیکھا دیکھی کیا کرتے تھے. آج گنہگار کیوں ہیں کہ کوئی گناہ کر لیا کسی کو پتہ نہیں چلا, یعنی جانتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ہمارے چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام گناہوں کو ایک مجسم شکل دے دی جائے تو اس تمام گناہوں کو جو سر ہے وہ یہ حب دنیا ہے, دنیا کی محبت ہے, کہ جو انسان کو دوزخ تک لے جاتی ہے, جس کے لیے پروردگار عالم سورہ یونس کی 7ویں آیت میں کہہ رہا ہے,
سورہ مدثر میں ہمیں بتا رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ جس کی چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کسی کی صبح سے لے کر شام اس طرح سے ہو کہ فقط اس کے دماغ میں دنیا دنیا ہو اور خدا کو راضی کرنے کی فکر نہ ہو, خدا آخرت کا کوئی خیال اس کے ذہن میں نہ ہو, تو چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی صبح سے لے کر شام اس طرح سے ہوئی کہ فقط اس کے دماغ میں دنیا دنیا تھی, خدا کی کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہ تھی اور آخرت کا کوئی خیال نہ تھا, تو مولا فرما رہے ہیں چھٹے امام کہ پروردگار عالم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقر و فاقے کو لکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کی تمام تقدیروں کو پلٹ دیتا ہے, اس کے تمام کام نامکمل رہ جاتے ہیں, اس کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کو عطا نہیں کرتا. اور پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس کی صبح سے لے کر رات اس طرح ہو کہ فقط آخرت کا خیال ہو, فقط اسے اللہ کو راضی رکھنے کی فکر ہو, تو پروردگار عالم اس کے تمام کاموں کو مکمل کر دیتا ہے, اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے. کیوں رب ذوالجلال اسے بے نیاز کر دیتا ہے؟ کیونکہ جو پروردگار عالم کے آگے جھک گیا, جس نے اس کا خیال رکھا, پروردگار عالم اس کے تمام کاموں کو مکمل کر دیتا ہے. اور اسی طرح کتاب حب دنیا کے اندر ایک واقعہ ہے کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے سوال کیا مولا سے کہ مولا میں دنیا سے محبت کرتا ہوں. تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تمہیں دنیا میں جس مال سے محبت ہے تو تم اس مال کو کہاں خرچ کرتے ہو؟ تو کہا مولا ہم اس مال سے شادیاں کرتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, مسکینوں غریبوں محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر تم جس طرح بتا رہے ہو اپنے مال کو اس طرح سے تم خرچ کرتے ہو تو یہ حب دنیا تو نہیں ہے, یہ حب آخرت ہے. تو اب اگر میں بھی, ہم لوگ بھی اور تمام اگر سننے والے, ہمیں اگر اپنا جائزہ لینا ہو کہ ہمارے دل کے اندر حب دنیا ہے یا حب آخرت ہے, تو ہم کس طرح سے اپنا جائزہ لے سکتے ہیں؟ تو بس 3 علامتیں جو میں بیان کروں گی کہ سب سے پہلی چیز کہ جس کے دل میں حب دنیا ہوتی ہے, دنیا کی محبت ہوتی ہے, اس کی زبان پر فقط دنیا دنیا ہوتی ہے. جہاں چند لوگ جمع ہوئے وہاں باتیں ہوتی ہیں, کپڑوں کی باتیں ہوں گی, زیوروں کی باتیں ہوں گی, مطلب جو بات ہوگی وہ فقط دنیا کی ہوگی. نہیں آئے گا کسی کی زبان پر نام, نہ اللہ کا آئے گا اور نہ موت کا ذکر آئے گا. تو بس سمجھ جائیے گا کہ دل میں حب دنیا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جس کے دل میں حب دنیا ہوتی ہے اس کو جب فرصت ملتی ہے تو وہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے. یعنی ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں, کیبل پہ دیکھیں آج کتنے ایسے چینلز آتے ہیں, سو گئے, یہ ساری چیزیں, سونا اور یہ ٹی وی لگا کے بیٹھ جانا یا کسی کھیل میں لگ جانا, یہ ساری چیزیں نشاندہی کرتی ہیں کہ دل میں حب آخرت نہیں بلکہ حب دنیا ہے. اور تیسری چیز یہ, جس کے دل میں حب دنیا ہوگی وہ بخیل ہوگا, وہ کنجوس ہوگا. اور یاد رکھیے کہ اللہ نے اگر پروردگار عالم نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو وہ پروردگار عالم جو ہے وہ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے. اگر خدا نے عطا کیا ہے تو خدا حسین ہے, وہ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا اگر اس طرح سے مال دیا ہے تو ہم اس کو جو ہے ہمیں خدا کے خاطر اسے دکھانا چاہیے, ہمیں اپنے اوپر استعمال کرنا چاہیے. خدا صفائی ستھرائی پاک و پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. اور جب مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہے تو کس طرح سے ہم اس دنیا کی محبت سے اپنا پیچھا چھڑائیں, تو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ تم بکثرت موت کو یاد کرو, کیونکہ موت کو یاد کرنے سے جو ہے دنیا کی محبت دل سے نکلتی رہتی ہے. تو بس اب ذرا تھوڑا ہم کرن سے بات کریں گے, اس کے بعد مولا کا ایک واقعہ ہے جو دنیا پہ وہ ضرور انشاءاللہ وقت ملا
تو آپ کو ضرور وہ سنائیں گے انشاءاللہ. ویورز جس طرح سے آپ گفتگو کر رہی تھی اور میں محو گفتگو آپ کی سن کے ہو رہی تھی کہ واقعی صحیح بات ہے, پریکٹیکل زندگی میں دیکھا جائے تو ہم لوگ اتنے ہی قریب ہو جاتے ہیں اور اسی دنیا کی چاق و چوبند میں گم ہو جاتے ہیں. آپ کی جب خوشی خدا تعالیٰ ہمیں نصیب کرتا ہے تو ہم اپنی زندگی کو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ بس ہر گناہ سے بری ہو گئے. جس طرح ابھی ہم نے ذکر کیا کہ شادیوں میں میوزک کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک بہت بڑا, جس کے گھر سب سے زیادہ ڈھولک بجے, جس کے گھر سب سے زیادہ ناچ گانا ہو, وہ شادی بہترین شادی ہے. بہترین شادی ہے دنیا کی نظر میں. دنیا کی نظر میں, ہاں دنیا کی نظر میں. وہ آپ نے ابھی ہم لوگ بیان کر رہے تھے, اس سے پہلے جو گفتگو کا آغاز ہمارا ہوا تھا وہ اسی حوالے سے ہوا تھا. میں بالکل کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو لیڈیز سیکشن کے ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے, تو میں چاہوں گی کہ ہم اپنے پروگرام کو ریپ اپ کریں. اور ویورز انشاءاللہ کمنگ ویکینڈ ہم لوگ جو کمنگ سنڈے ہے اس میں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کریں گے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام اسی شوق سے دیکھیں گے اور ہمیں کال کر کے اس میں شامل ہوں گے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح ہم نے گفتگو کی تھی اس حوالے سے کہ مومن کی پہچان کس طرح سے مومن اپنے آپ کو بتائے, اپنے عمل کے ذریعے ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, ہم شیعان علی ہیں. تو ہمارا عمل بہت زیادہ اثر رکھتا ہے. جب آپ باہر کہیں جاتے ہیں تو آپ کا لباس, آپ کی بات, آپ کا گفتگو کا انداز, یہ تمام چیزیں آپ کے مذہب کی, آپ کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح کے ریلیجن سے آپ کا تعلق ہے اور کس طرح کی تعلیمات آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں. اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم نے سب سے بڑی ذمہ داری کی بات کی تھی کہ جو محرم الحرام کے ایام آنے والے ہیں اور جو صاحب خانہ کی ذمہ داریاں ہیں ان پہ تھوڑی سی گفتگو کی کہ کس طرح سے عالم دین کو ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ ضرور ایک سبق آمیز گفتگو بھی جاری رکھیں جس میں ہمارا پردہ تھا, میوزک تھا, ہماری زندگی تھی, نماز کے عمل تھے, نہی عن منکر, تولا تبرع, جی تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. اور اگر اس میں سب سے زیادہ اہم پوائنٹ جو کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے بات کی ہم نے کہ ہمارے شیعوں میں خاص طور پہ مجالس میں ایسا سلسلہ شروع کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ جو پروٹیسٹ میں آنے کے لیے ہم لوگ جو کال کرتے ہیں یا آپ لوگوں کو بلاتے ہیں ان کے حوالے سے اویئرنیس کے لیے زیادہ ضروری ہے. تو ضرور اس سے اپنی محرم کی جتنی بھی آپ کی مجالس کا سلسلہ ہوگا اس میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے گا, اور جو بالکل واقعہ ہے اس کو آپ بیان کریں. اس کے بعد انشاءاللہ میں پروگرام ریپ اپ کرتی ہوں. کہ دیکھیے جس طرح سے یہاں ابھی ہم لوگوں نے ذکر کر رہے تھے کہ لوگ شادیوں میں جس طرح سے جو ہے کیا سمجھتے نہیں ہے کہ اہل بیت کو نہیں بلا رہے, پورا عمل اور پورا ماحول شیطانی ماحول ہوتا ہے, شیاطین کو مدعو کیا جاتا ہے, اور اپنی اتنی بڑی بڑی حاجتیں ہوتی ہیں, یعنی اپنی اولادوں کی شادیاں ہیں, یعنی مطلب کہاں ہیں ہم. تو یاد رکھیے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب, مولا کی مردوں سے گفتگو پر پوری ایک کتاب موجود ہے کہ مولا علی نے جو مردوں سے گفتگو کری. کہ روایات میں ہے, راوی بیان کرتا ہے کہ مولا جس طرح سے جب قبرستان کے سامنے سے گزرتے تھے تو مولا کا طریقہ یہ تھا, راوی کہتا ہے کہ مولا قبر کے مردوں کو سلام کرتے تھے, السلام علیکہ یا اہل القبور. تو بس اسی طرح راوی کہتا ہے میں مولا کے ساتھ تھا, اور میں مولا کے ساتھ جب جا رہا تھا تو مولا نے سلام کیا, السلام علیکہ یا اہل القبور, قبر کے سونے والوں تمہیں میرا سلام ہو. بس مولا کا یہ جملہ کہنا تھا تو ایک قبر سے آواز آئی, وعلیک السلام یا امیر المومنین, یعنی مولا کے سلام کا جواب دیا. جب مولا کا سلام کا جواب آیا مولا ٹھہر گئے, مولا رک گئے, اور ایک مرتبہ مولا نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا, اے قبر کے مردے, میں تجھے دنیا کا حال بتاؤں یا تو مجھے قبر کا حال بتائے گا. تو ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی کہ مولا آپ پہلے مجھے دنیا کا حال بتائیے. اب سنیے مولا نے جو ابتدا کی کہاں سے کری. مولا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تو دنیا کا حال سننا چاہتا ہے تو سن, کہ تمہارے بعد تمہاری وہ بیویاں کہ جن سے جب تمہاری شادی ہو رہی تھی اور تم نے حرام و حلال کا خیال نہ رکھا تھا, تم جانتے تھے یہ اللہ کی نافرمانی ہے, لیکن تمہارے گھر والوں نے جب کہا کہ تمہیں یہ کام کرنے ہوں گے, تم جانتے تھے کہ یہ خدا کی اور اہل بیت کی نافرمانی ہے, تم راضی ہو گئے. جب تم نے اس وقت پہ حرام و حلال کا خیال نہ رکھا تھا تو سنو آج وہ تمہاری بیویاں تمہاری نہ رہی. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ سنو تمہارا وہ مال کہ جسے تم نے کبھی راہ خدا میں نہیں دیا تھا, آج وہ تمہاری
کچھ بیٹے میں بٹا، کچھ بیٹی میں بٹا، کچھ تمہاری بیویوں کے پاس گیا، آج وہ تمہارا مال تمہارا نہ رہا اور وہ بٹ چکا ہے۔ اور تیسری چیز مولا یہ فرماتے ہیں، اب سنو تمہارا وہ مکان کہ جس پہ جب کسی نے کہا تھا کہ دیکھو مکان میں خمس نکالے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو تم نے جواب یہ دیا تھا کہ خمس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں تو زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ تو آج تمہارا وہ مکان تمہارا نہ رہا، یعنی کوئی بھی چیز یہ اپنی آخرت کے لیے دنیا میں کر نہیں گیا۔ تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا تمہارے جانے کے بعد تمہاری یہ تینوں چیزیں اس طرح سے ختم ہو گئیں، اب تم مجھے قبر کا حال بتاؤ۔ تو ایک مرتبہ قبر کے مردے کی ایک زوردار کرانے کی آواز آتی ہے، اور ایک مرتبہ وہ مولا سے کہتا ہے کہ مولا میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، مولا میری کھال ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، مولا میری آنکھوں کے ڈھیلے نکل کر میرے رخساروں پر میرے گالوں پر آ چکے ہیں، مولا میں چیختے اس لیے ہیں ہم کہ رات کو بستر کے بجائے آگ کو گرم کیا جاتا ہے، مولا ہم چیختے اس لیے ہیں کہ کھانا ہمیں خون بھرا ہوا کھانا ملتا ہے، مولا ہم چیختے اس لیے ہیں کہ پانی کی جگہ ہمیں پیپ بھرا ہوا پانی ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا نے ایک مرتبہ جب یہ سنا تو مولا آگے بڑھے، تو راوی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ تو آپ کا ایسا چاہنے والا ہے کہ جو قبر سے آپ کو آپ کے سلام کا جواب دے رہا ہے اور قبر سے آپ کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہا ہے، اور مولا یہ اس حالت میں ہے کہ یہ تڑپ رہا ہے، مولا آخر اس کی وجہ کیا تھی، کیوں یہ اس قدر اذیت میں ہے، اس طرح تڑپ رہا ہے، قبر کا عذاب آخرت کا عذاب اسے مل رہا ہے۔ مولا کائنات رکے، ایک مرتبہ قبر کی طرف اشارہ کیا، قبر سے آواز آئی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نہ پہچانا نماز کو، نہ پہچانا نماز کے مقام کو، نہ افضلیت دی، خدا کی نافرمانی کرتے رہے۔ تو آج کس حالت پہ ہیں، کس مقام پہ ہیں؟ تو بس دیکھیے نماز جو مولا نے کہا نا کہ نماز نماز نماز، اس نے نماز کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کو تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم اپنی نمازوں کی طرف توجہ دیں، اپنی نماز کو دیکھیں، کیونکہ نماز ہی انسان کو ہر برائی سے روک رہی ہے۔ بہت شکریہ، اور اس بات کو سن کے ایک دم آپ کے اندر ایک لرزہ سا جاری ہو جاتا ہے جب یہ واقعات بہت ضروری ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں۔ مجالس میں یہ سلسلہ انشاءاللہ اس طرح جاری رہے گا اس دفعہ، اور خاص طور پہ نماز ہے، میوزک ہے، پردہ ہے، اس کے بارے میں گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اور نماز کے حوالے سے میرے پاس بھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن ہے جو میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ نماز وہ دینی فریضہ ہے جسے سیدہ مظلومہ نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ادا کیا، تو جناب عالیہ نے بندھے ہاتھوں سے ادا کیا، اور سید سجاد نے توق و زنجیر کے ساتھ ادا کیا، اور جبکہ مظلوم امام حسین نے پس خنجر ادا کیا۔ اور میں اور آپ ادا بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر اس بات کو غور سے سوچا جائے، سمجھا جائے، افسوس یہ وقت تھم گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم خدا نہ خواستہ اس طرح ہاتھ ملتے نہ رہ جائیں اور اسی بات پہ افسوس نہ کرتے رہ جائیں کہ کاش ہمیں ایک زندگی، ایک موقع اور مل جائے اور ہمارے پاس جتنے واجبات تھے ہم ان کو ادا کر سکیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ زندگی ایک دن میں یا ایک رات میں پلٹ کے آ سکتی اور بدل سکتے ہیں کوئی اپنے اندر، مگر ایٹ لیسٹ ہم تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو شیعان اہل بیت کہتے ہیں، شیعان حیدر قرار کہتے ہیں، تو یہ تمام اصول ہمیں فالو کرنے ہوں گے، تو پھر کہیں ہم اپنے آپ کو سر اٹھا کے مومن کہہ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور ہمارے اس پروگرام کے بعد برادر عاصم یہاں پر موجود ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ یہ پروگرام آگے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولا یان محمد، ہر ایک جمع کو لی اکبر سجی کر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے، مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غائب سے کر دے،
غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، جاتی ہے اگر جہاں تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔